نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوا ربكم تضرعا وخفيا عن وائل بن حجر رضي الله عنه انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين خفض بها صوته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہماری اس نشست کا عنوان ہے مسئلہ آمین بالسر، نماز میں آمین آہستہ آواز سے کہنا۔ تو اس عنوان کے تحت 6 باتوں کو بیان کیا جائے گا۔ نمبر 1 فریقین کا موقف اور اس کی وضاحت۔ نمبر 2 اہل سنت والجماعت کے دلائل اور ان پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات۔ نمبر 3 غیر مقلدین کے دلائل اور ان کے جوابات۔ نمبر 4 آمین بالسر کی وجوہ ترجیح۔ نمبر 5 مسئلہ آمین میں غیر مقلدین کے جھوٹ اور غلط بیانیاں، اور نمبر 6 غیر مقلدین سے چند سوالات۔ یہ 6 باتیں اس نشست کے اندر بیان کی جائیں گی۔ ان میں سب سے پہلی چیز ہے فریقین کا موقف اور اس کی وضاحت۔ ہمارا اہل سنت والجماعت احناف کا موقف بالکل واضح ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نماز میں آمین ہر حال میں آہستہ آواز سے کہنی ہے، خواہ نماز جہری ہو خواہ نماز سری ہو، امام ہو مقتدی ہو منفرد ہو، تو ہر حال میں آمین آہستہ آواز سے ہوگی۔ ہمارا موقف بالکل واضح ہے۔ غیر مقلدین کا جو موقف ہے، ان کا جو دعویٰ ہے، اس کے 3 حصے ہیں۔ غیر مقلدین کا موقف اور ان کا دعویٰ، اس کے 3 حصے ہیں۔ وہ 3 حصوں پر بات نہیں کرتے، لیکن یہ 3 حصے آپ نے اس کے بنانے ہیں اور ان سے اسی ترتیب کے ساتھ بات کرنی ہے۔ عام طور پر 2 حصوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ایک حصے پر بات کرتے ہیں۔ ان کے دعوے کا پہلا حصہ یہ ہے کہ جب وہ اکیلے نماز پڑھتے ہیں تو نماز جاری ہو یا سری ہو، ہر حال میں آمین آہستہ آواز سے کہتے ہیں۔ یہ ان کے دعوے کا پہلا حصہ ہے۔ نمبر 2 اگر فرض نماز باجماعت ادا کریں تو امام اور مقتدی 6 رکعتوں میں آمین اونچی آواز سے کہتے ہیں اور 11 رکعتوں کے اندر آمین آہستہ آواز سے کہتے ہیں۔ جہری نمازیں مغرب کی 2 رکعتیں، اسی طرح فجر کی 2 رکعتیں اور عشاء کی 2 رکعتیں، یہ جو 6 رکعتیں ہیں ان میں آمین اونچی آواز سے کہتے ہیں، اور باقی جو رکعات ہیں ان کے اندر آمین یہ آہستہ آواز سے کہتے ہیں۔ یہ ان کے دعوے کا دوسرا حصہ ہے۔ عام طور پر وہ اسی پر بات کرتے ہیں کہ 6 رکعتوں کے اندر آمین اونچی آواز سے ہوگی اور 11 رکعتوں کے اندر آمین آہستہ آواز سے ہوگی۔ تیسرا ان کا دعوے کا حصہ یہ ہے کہ نماز میں جتنے بھی اذکار ہیں، دعائیں ہیں، وہ آہستہ آواز سے کہتے ہیں لیکن آمین اونچی آواز سے کہتے ہیں۔ نماز میں ثنا آہستہ آواز سے کہیں گے، تعوذ آہستہ آواز سے، اسی طرح رکوع کی تسبیحات آہستہ آواز سے، ربنا لک الحمد آہستہ آواز سے، سجدے کی تسبیحات آہستہ آواز سے، التحیات درود شریف ربی جعلنی، یہ جو دعائیں ہیں یہ آہستہ آواز سے کہتے ہیں، لیکن صرف آمین ایک ایسی دعا ہے، ذکر ہے جس کو یہ اونچی آواز سے کہتے ہیں۔ اس پر بھی یہ بات نہیں کرتے کہ آمین اونچی آواز سے ہوگی، باقی دعائیں باقی اذکار یہ آہستہ آواز سے ہوں گے، اس پر بھی نہ بات کرتے ہیں نہ اس کے اوپر کوئی تحریر لکھتے ہیں۔ تو ان کے دعوے کے یہ 3 حصے ہیں۔ تو پہلا حصہ یہ ہے کہ جب یہ اکیلے نماز پڑھتے ہیں، خواہ جہری نماز پڑھیں خواہ سری نماز پڑھیں، تو ہر حال میں آمین آہستہ آواز سے کہتے ہیں۔ تو اس حصے پر ہمارا ان سے مطالبہ یہ ہے کہ اکیلے نمازی کی تخصیص یہ قرآن کریم کی کس آیت سے ثابت ہے اور احادیث مبارکہ میں سے کس حدیث سے ثابت ہے کہ جب بندہ اکیلے نماز پڑھے گا تو آمین وہ آہستہ آواز سے کہے گا، وہ نماز چاہے جہری ہے چاہے وہ سری ہے۔ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ اکیلا نمازی آمین ہر حال میں آہستہ آواز سے کہے گا، یہ قرآن کریم کی کس آیت سے، یہ حدیث مبارکہ میں سے کس حدیث سے ثابت ہے؟ تو اس پر ان سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں۔ جو ان کا دعوے کا دوسرا حصہ ہے کہ فرض نماز باجماعت ادا کی جائے تو 6 رکعتوں میں آمین اونچی آواز سے، 11 رکعتوں کے اندر آمین آہستہ آواز سے، اس پر بھی ہمارے چند مطالبات ہیں۔ پہلا مطالبہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت پیش کریں جس میں یہ بات موجود ہو کہ 6 رکعتوں کے اندر آمین اونچی آواز سے ہوگی اور 11 رکعات کے اندر آمین آہستہ آواز سے ہوگی۔ ایک تو قرآن کریم کی کوئی آیت پیش کریں، جو تمہارا پہلا اصول ہے۔
نمبر 2، کوئی ایسی حدیث پیش کریں جس کے اندر یہ وضاحت ہو کہ 6 رکعتوں میں آمین اونچی آواز سے ہوگی اور 11 رکعتوں کے اندر آمین آہستہ آواز سے ہوگی۔ نمبر 3، صحاح ستہ میں سے کوئی ایک کتاب دکھائیں جس کے اندر یہ بات موجود ہو کہ صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے جب نماز پڑھتے تھے تو 6 رکعتوں کے اندر آمین اونچی آواز سے کہتے اور 11 رکعتوں کے اندر آمین آہستہ آواز سے کہتے۔ تو صحاح ستہ میں سے کوئی ایک حدیث کی کتاب ایسی دکھائیں جس کے اندر یہ بات موجود ہو کہ صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے اونچی آواز سے آمین کہتے تھے، 6 رکعتوں میں اونچی آواز سے آمین کہتے، 11 کے اندر آہستہ آواز سے آمین کہتے۔ اور یہاں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ ان کے بہت بڑے محقق ناصر الدین البانی، جن کی تحقیق ان کے حرف آخر ہوتی ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے آمین اونچی آواز سے نہیں کہتے تھے۔ اس نے اس بات کی یعنی نفی کی ہے آمین بالجہر کی، اور اس پر دلیل انہوں نے یہ پیش کی ہے کہ وہ راوی، وہ روات جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمین اونچی آواز سے نقل کرتے ہیں، ان میں سے کسی ایک راوی نے بھی یہ بات نقل نہیں کی کہ صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز میں آمین اونچی آواز سے کہتے تھے۔ یعنی نبی علیہ السلام کی آمین بالجہر تو نقل کی گئی ہے، لیکن صحابہ کرام کی نبی علیہ السلام کے پیچھے آمین بالجہر کہتے یہ نقل نہیں کی گئی۔ اس کے اوپر کوئی صحیح مرفوع کہتے ہیں حدیث نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے وہ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے پیچھے آمین اونچی آواز سے نہیں کہتے تھے، اور اس نے یہ بات تسلیم کی ہے کہ جن روات نے نبی علیہ السلام کا جہر ثابت کیا ہے، جہر نقل کیا ہے، ان میں سے کسی نے صحابہ کرام کا جہر نقل نہیں کیا کہ نبی علیہ السلام کے پیچھے وہ آمین اونچی آواز سے کہتے ہوں۔ اس لیے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ صحاح ستہ میں سے کسی ایک کتاب سے یہ دکھائیں کہ صحابہ کرام نبی علیہ السلام کی اقتداء میں 6 رکعتوں میں آمین اونچی آواز سے کہتے ہوں اور 11 رکعات کے اندر آمین آہستہ آواز سے کہتے ہوں۔ نمبر 4، خلفائے راشدین میں سے کسی ایک خلیفہ راشد سے یہ دکھا دیں کہ وہ بحالت اقتداء 6 رکعتوں میں آمین اونچی آواز سے کہتے ہوں اور 11 رکعتوں کے اندر آمین آہستہ آواز سے کہتے ہوں۔ خلفائے راشدین میں سے کسی ایک خلیفہ راشد سے یہ دکھا دیں کہ وہ اقتداء کی حالت میں 6 رکعتوں میں آمین اونچی آواز سے کہتے تھے اور 11 رکعتوں کے اندر آمین آہستہ آواز سے کہتے تھے۔ اور نمبر 5، خلافت راشدہ کے پورے دور میں یہ ثابت کر دیں کہ خلفائے راشدین کے مقتدی ان کے پیچھے 11 رکعتوں کے اندر آمین آہستہ آواز سے کہتے تھے اور 6 رکعتوں کے اندر آمین اونچی آواز سے کہتے تھے۔ تو خلفائے راشدین کا جو دور ہے 30 سالہ دور، اس 30 سالہ دور کے اندر کوئی ایک ایسی روایت پیش کر دیں، کسی کا عمل پیش کر دیں کہ ان کے مقتدی ان کی اقتداء میں 6 رکعتوں کے اندر آمین اونچی آواز سے کہتے تھے اور 11 رکعات کے اندر آمین آہستہ آواز سے کہتے۔ تو یہ جو ان کا دوسرا دعوے کا حصہ ہے کہ جہری نماز میں جب وہ فرض نماز جہری نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے تو امام مقتدی 6 رکعتوں میں آمین اونچی آواز سے کہیں گے اور 11 کے اندر آمین آہستہ آواز سے کہیں گے۔ تو اس کے اوپر یہ 5 مطالبات ہیں۔ اور جو دعوے کا تیسرا حصہ ہے کہ آمین اپنا آہستہ اونچی آواز سے کہتے ہیں اور باقی جو دعائیں ہیں، باقی اذکار یہ آہستہ آواز سے کہتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی کسی آیت سے، اس طرح ذخیرہ احادیث میں سے کسی حدیث سے یہ ثابت کر دیں کہ آمین یہ تو اونچی آواز سے ہوگی اور باقی جو دعائیں ہیں، باقی اذکار جو ہیں وہ آہستہ آواز سے ہوں گے۔ اس کے اوپر یہ مطالبہ کرنا ہے کہ آمین کی تخصیص دکھائیں کہ آمین یہ تو اونچی آواز سے ہوگی لیکن باقی دعائیں ہیں، باقی اذکار ہیں، یہ آہستہ آواز سے ہوں گے۔ یہ جو فرق کرتے ہیں اس کے اوپر بھی کوئی حدیث یا قرآن کریم کی آیت پیش کریں۔ تو دیکھیں ان کا دعویٰ جو ہے یہ 3 حصوں پر مشتمل ہے، تو تینوں حصوں پر یہ بات ان سے کرنی ہے اور ان کے سامنے تینوں حصے رکھنے ہیں کہ دیکھو تمہارے دعوے کے 3 حصے بنتے ہیں۔ ہمارا تو موقف بالکل واضح ہے، ہم نے تو ہر حال میں آمین آہستہ آواز سے کہنی ہے، جہری نماز ہے، سری نماز ہے، امام ہے، مقتدی ہے، منفرد ہے، ہمارے ہاں تو کوئی تخصیص نہیں ہے۔ تو یہ چونکہ ان کے ہاں تخصیص ہے، ان کے ہاں فرق ہے، اس لیے ہم ہر حصے پر ان سے بات کرتے ہیں، لیکن یہ پہلے حصے پر بھی بات نہیں کرتے، تیسرے حصے پر بھی بات نہیں کرتے، جب بھی بات کرتے ہیں دوسرے حصے پر بات کرتے ہیں کہ امام اور مقتدی یہ آمین اونچی آواز سے کہیں گے۔ اور یہاں پر پھر عام طور پر غیر مقلدین کی طرف سے جو ایک اشکال پیش کیا جاتا ہے، یہ ہماری عوام کے ذہن میں یہ بات آتی ہے، وہ یہ اشکال پیش کرتے ہیں کہ اگر تم کہتے ہو کہ آمین اونچی آواز سے نہیں کہنی تو مکہ مدینہ وہاں تو آمین اونچی آواز سے کہی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے یعنی کہ حوالہ پیش کرتے ہیں مکہ مدینہ کا کہ دیکھو وہاں رفع دین بھی ہوتا ہے، وہاں آمین اونچی آواز سے کہی جاتی ہے، اور ہمارے حضرات بھی یہ بات سنتے ہیں تو وہ بھی حیران ہوتے ہیں کہ واقعی وہاں تو آمین اونچی آواز سے ہوتی ہے۔ تو غیر مقلدین دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف ہمارے سامنے وہ مسئلے پیش کرتے ہیں کہ جن مسئلوں کا ان سے اتفاق ہے۔ مثلا آمین یہ بھی اونچی آواز سے کہتے ہیں، مکہ مدینہ والے وہ بھی اونچی آواز سے کہتے ہیں، یہ بھی رفع دین کرتے ہیں، وہ بھی رفع دین کرتے ہیں۔ تو جو 2-3 مسئلے ہیں بس انہی کے اندر یہ بات کرتے ہیں، باقی بہت سارے مسائل ایسے ہیں
جن کے اندر غیر مقلدین مکہ مدینہ والوں سے بہت زیادہ اختلاف کرتے ہیں۔ استادی کی مستقل اس کے اوپر جو ایک کتاب ہے اس کے اندر بھی یہ حوالہ جات موجود ہیں، اور ایک پوسٹر اس کے اوپر 30 مسائل ایسے لکھے ہیں کہ جس کے اندر مکہ مدینہ والوں کا غیر مقلدین سے بہت زیادہ اختلاف ہے۔ ان میں سے چند ایک مشہور مسائل، اس کے اندر تو پھر تفصیل ہے، تو چند ایک مسائل، یہ 12 مسائل میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں مختصراً، کہ جس کے اندر یہ مکہ مدینہ والوں سے اختلاف کرتے ہیں۔ تو جب بھی یہ کہیں نا کہ وہ مکہ مدینہ والے آمین اونچی آواز سے کہتے ہیں، تو ان سے پوچھیں کہ صرف آمین اونچی آواز سے کہتے ہیں یا باقی کام بھی کوئی ان کے ہیں؟ نماز کے اندر ایک آمین ہی ہوتی ہے یا باقی اور بھی کام بھی ہوتے ہیں؟ تو پہلی بات تو یہ ہے، یہ دیکھیں ہم ترتیب سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جب آدمی نماز شروع کرنے لگتا ہے تو سر کو دیکھنا ہے کہ سر ڈھانپا ہوا ہے یا سر ننگا ہے۔ مکہ مدینہ والے جتنے بھی یہ امام ہیں یا دیگر حضرات یہ نماز پڑھتے ہیں تو سر ڈھانپ کر نماز پڑھتے ہیں، اور یہ ننگے سر نماز پڑھتے ہیں، اور اس کو سنت کہتے ہیں کہ ننگے نماز پڑھنا یہ سنت ہے، اور وہ سر ڈھانپ کر نماز پڑھتے ہیں۔ اسی طرح جب وہ کھڑے ہوتے ہیں تو فاصلہ بین القدمین، 2 قدموں کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں کرتے، ٹانگوں کو چوڑی نہیں کرتے۔ آپ ویڈیو دیکھیں ان کے ائمہ کی کہ وہ بالکل ایک معمول کا فاصلہ ہوتا ہے، جس طرح ہمارا 2 ٹانگوں کے درمیان 2 پاؤں کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے، ایک بالشت ہے یا اس سے کم ہے، وہ ایک معمول کا فاصلہ ہے، ایسا نہیں کہ ٹانگیں بہت زیادہ چوڑی کرتے ہوں اور یہ ٹانگیں کھول کے کھڑے ہوتے ہیں۔ نمبر 3، جہری نمازوں کے اندر وہ آمین، جہری نمازوں کے اندر بسم اللہ وہ اونچی آواز سے نہیں پڑھتے۔ یہ جہری نماز میں مغرب کی نماز ہو، عشاء کی نماز ہو، فجر کی نماز ہو، یہ بسم اللہ اونچی آواز سے پڑھتے ہیں، اور مکہ مدینہ والے جو ہے وہ بسم اللہ وہ ایسا آواز سے پڑھتے ہیں، کبھی بھی اونچی آواز سے نہیں پڑھتے۔ تو اس مسئلے کے اندر بھی ان سے اختلاف کرتے ہیں۔ اسی طرح سجدے میں جاتے ہوئے پہلے گھٹنے رکھتے ہیں، اس کے بعد پھر ہاتھ رکھتے ہیں۔ جیسا کہ ہم سجدے میں جاتے ہیں سب سے پہلے گھٹنے رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد ہاتھ رکھتے ہیں، ان کا طریقہ بھی یہی ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ نہیں، سجدے کا یہ طریقہ نہیں ہے، سب سے پہلے ہاتھ رکھنے ہیں، اس کے بعد پھر گھٹنے رکھنے ہیں، اس کو یہ سنت کہتے ہیں۔ حالانکہ مکہ مدینہ والے اس کے قائل نہیں ہیں، وہ اسی ترتیب سے سجدہ کرتے ہیں جس طرح ہم سجدے کے اندر جاتے ہیں، کہ پہلے اپنے گھٹنے رکھتے ہیں، اس کے بعد پھر ہاتھ رکھتے ہیں۔ اسی طرح جلسہ استراحت کے بھی وہ قائل نہیں ہیں۔ جلسہ استراحت یعنی پہلی رکعت کے 2 سجدوں کے بعد یہ تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، اس کے بعد پھر کھڑے ہوتے ہیں، یعنی دوسرے سجدے سے سیدھے کھڑے نہیں ہوتے بلکہ درمیان میں وقفہ کرتے ہیں، استراحت، آرام سے تھوڑا سا آرام کرتے ہیں۔ یہ پہلی رکعت میں بھی کرتے ہیں، تیسری رکعت میں بھی کرتے ہیں، جبکہ مکہ مدینہ والے اس کے وہ قائل اور فائل نہیں ہیں، وہ ایسا نہیں کرتے۔ تو اس مسئلے کے اندر بھی ان کی مخالفت کرتے ہیں، یہ بھی نماز کا مسئلہ ہے۔ اسی طرح جمعے کی 2 اذانیں، مکہ مدینہ والے جمعہ کی 2 اذانوں کے قائل ہیں، پہلی اذان بھی ہوتی ہے، دوسری اذان بھی ہوتی ہے، اور یہ ایک اذان کے قائل ہیں، دوسری اذان کو بدعت کہتے ہیں، بدعت عثمانی سے اس کو تعبیر کرتے ہیں۔ ان کی بہت ساری کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہے، اور یہ آج بھی جمعے کی 1 اذان کے قائل ہیں، تو وہ 2 اذانوں کے قائل ہیں۔ اسی طرح تراویح دیکھیں، تراویح وہ مکہ مدینہ میں 20 رکعت تراویح، حرمین کے اندر 20 رکعت تراویح ہوتی ہے، اور یہ 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، اس مسئلے کے اندر بھی مخالفت کرتے ہیں۔ اسی طرح وطر جو ہے وہ رمضان غیر رمضان میں 3 رکعت پڑھتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ وطر کتنے ہیں؟ 1 رکعت ہے، 1 رکعت یہ پڑھتے ہیں، جبکہ وہ وطر 3 رکعت پڑھتے ہیں۔ نمبر 9، نماز جنازہ، وہاں ہر نماز کے بعد جنازہ ہوتا ہے، مکہ میں بھی مدینہ میں بھی تقریباً کوئی ایسی نماز ہو جس کے بعد جنازہ نہ ہو تو وہ جنازہ سرن پڑھتے ہیں، جنازہ بھی ایسا پڑھتے ہیں، اونچے آواز سے نہیں پڑھتے، اور اس کے اندر تکبیریں بھی 4 ہوتی ہیں۔ ان کے ہاں جنازہ سرن نہیں ہوتا، یہ اونچی آواز سے پڑھتے ہیں۔ ان کو وہاں کی آمین تو نظر آتی ہے، دیکھیں آمین تو 3 نمازوں میں ہوگی، مغرب کی نماز میں، عشاء کی نماز میں اور فجر کی نماز میں، اور جنازہ تو ہر نماز کے بعد ہے، تو 5 نمازوں کے بعد جنازہ پڑھا جاتا ہے، اور ایسا آواز سے پڑھا جاتا ہے، اور یہ جب بھی جنازہ پڑھتے ہیں اونچی آواز سے پڑھتے ہیں، اس میں قرات اونچی آواز سے کرتے ہیں، دعائیں اونچی آواز سے پڑھتے ہیں۔ تو اس مسئلے کے اندر بھی جو ہے مکہ مدینہ والوں سے یہ اختلاف کرتے ہیں۔ اور اسی طرح 3 طلاق کے 3 ہونے کے قائل ہیں، مکہ مدینہ والے وہ بھی کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں۔ ائمہ 4 اس بات پر متفق ہیں کہ 3 طلاقیں 3 ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں کتنی ہوتی ہیں؟ 1 ہوتی ہیں۔ ایک مجلس کے اندر 3 طلاق دے دی جائے تو یہ کہتے ہیں کہ 1 ہوتی ہے، جبکہ مکہ مدینہ والے بھی یہی کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں دی جائیں تو وہ 3 ہی ہوتی۔ اس مسئلے کے اندر بھی ان سے مخالفت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح مکہ مدینہ والے وہ مقلد ہیں، وہ تقلید کرتے ہیں، امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں، ان کی تقلید کرتے ہیں، اور یہ تقلید کو کیا کہتے ہیں؟ شرک کہتے ہیں۔ یہ تو تقلید کو جائز ہی نہیں سمجھتے، ان کے نزدیک تو وہ مشرک ہیں، تو ان کا عمل پھر کیسے پیش کرتے ہیں؟ تو دیکھیں یہ چند ایک مسائل میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں کہ دیکھیں اگر یہ آپ کے سامنے آمین والی بات کریں، رفع دین والی بات کریں، تو آپ ان سے یہ پوچھیں کہ کیا ان کے یہ 2 ہی مسئلے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی مسائل ہیں؟ تو وہ اگر ہم 1-2 مسئلے کے اندر ہمارا ان کے ساتھ اتفاق نہیں ہے، ہم دیکھیں وہ بھی مقلد ہیں، ہم بھی مقلد ہیں، وہ اپنی امام کی تقلید میں ایسا کرتے ہیں اور ہم اپنے امام کی تقلید میں ایسا کرتے ہیں، کیونکہ اس لیے کہ احادیث کے اندر یہ فیصلہ نہیں ہے، احادیث دونوں طرح کی موجود ہیں، تو ہمارے امام نے ان مسائل کو ترجیح دی ہے، ان کے امام نے ان مسائل کو ترجیح دی ہے، تو اس سے وہ بھی ٹھیک ہے، ہم بھی ٹھیک ہیں۔ مسئلہ تو ان کا ہے کہ یہ کسی کی تقلید ہی نہیں کرتے، نہ یہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، تو لا مذہب ہے، ان کا کوئی مذہب نہیں ہے۔
تو اس لیے ان سے یہ بات کریں کہ دیکھو یہ بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ جس کے اندر تم مکہ مدینہ والوں سے اختلاف کرتے ہو، تو پھر اگر ہم مخالفت کریں، اگر ہم ٹھیک نہیں ہیں پھر تم مخالفت کو تم ٹھیک کیسے ہو سکتے ہو؟ مطلب یہ کہ اپنی عوام کے سامنے ان باتوں کو بیان کرنا چاہیے، ورنہ ان کی باتیں سن کر عوام ان کے اس چکر میں آ جاتی ہے کہ واقعی یار ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو یہ بہت سارے مسائل ایسے ہیں جن کے اندر یہ ان سے اختلاف رکھتے ہیں۔ اب آگے جو دلائل ہیں، دوسری بات دلائل اہل سنت والجماعت، ہم سب سے پہلے قرآن کریم کو پیش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی جو دلیل ہم پیش کرتے ہیں اس میں لفظ جو آمین ہے، لفظ آمین، اس کو دیکھا جائے کہ آمین اس کی کیا حیثیت ہے، یعنی لفظ آمین کو اوپر اگر غور کر لیا جائے تو یہیں سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ آمین اونچی آواز سے ہونی چاہیے کہ آہستہ آواز سے ہونی چاہیے۔ دلائل کا نمبر تو بعد میں آئے گا، احادیث کا نمبر تو بعد میں آئے گا، خود اگر لفظ آمین کو اوپر غور کر لیا جائے تو یہیں سے فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ اونچی آواز سے ہونی چاہیے، آہستہ آواز سے ہونی چاہیے۔ لیکن لفظ جو آمین ہے، آمین اس کی دو حیثیتیں ہیں، ایک حیثیت یہ ہے کہ آمین یہ دعا ہے، اور دوسری حیثیت یہ ہے کہ آمین ذکر ہے۔ یہ دو حیثیتیں، یا آمین دعا ہے یا آمین کیا ہے، یہ ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ اور آمین کا دعا ہونا یہ قرآن کریم سے بھی ثابت ہے، بخاری سے بھی ثابت ہے، دونوں سے ثابت ہے۔ قرآن سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آمین دعا ہے، اور بخاری شریف سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آمین دعا ہے۔ اور آمین کا ذکر ہونا یہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ آمین جو ہے نا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ تو ان میں سے جس حیثیت کو بھی دیکھیں، دعا والی حیثیت کو دیکھیں، اس کا تقاضا یہ ہے کہ آمین آہستہ آواز سے ہونی چاہیے۔ ذکر والی حیثیت کو دیکھیں، اس کا تقاضا بھی ہے کہ آمین آہستہ آواز سے ہونی چاہیے۔ دیکھیں آمین دعا ہے، اس کو پہلے ہم بیان کرتے ہیں کہ آمین دعا کیسے ہے۔ قرآن کریم سورہ یونس میں یہ آیت موجود ہے، قال قد اجیبت دعوتکما، آیت نمبر 89۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، قال قد اجیبت دعوتکما، تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی۔ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی فرعون کے خلاف، تو اللہ رب العزت نے جب قبولیت دعا کی بات کی ہے تو یہ فرمایا کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی ہے، حالانکہ پیچھے ذکر ہے صرف موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا۔ اب اسی آیت کی تفسیر میں تفسیر در منصور یا دیگر تفاسیر کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کان موسیٰ علیہ السلام اذا دعا امن ہارون علی دعائہ یقول آمین، کہ جب موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے تو حضرت ہارون علیہ السلام ان کی دعا پر آمین کہتے تھے۔ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اور حضرت ہارون علیہ السلام ان کی دعا پر آمین کہہ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جب قبولیت دعا کی بات کی ہے تو یہ فرمایا دعوتکما، تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، یعنی اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو بھی دعا فرمایا، اور ہارون علیہ السلام کی جو آمین تھی اس کو بھی کیا فرمایا، دعا فرمایا، دعوتکما، تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی۔ حالانکہ دعا قرآن کریم میں دیکھیں صرف موسیٰ علیہ السلام کی، ہارون علیہ السلام کی دعا کا ذکر نہیں ہے۔ ہارون علیہ السلام ان کی دعا پر کیا کہہ رہے تھے، آمین کہہ رہے تھے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا دعوتکما، تو کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آمین کیا ہے، یہ دعا ہے۔ اسی طرح بخاری شریف صفحہ نمبر 107 پر جہاں امام بخاری نے یہ باب قائم کیا ہے، آمین کا باب قائم کیا، تو امام عطا کا قول نقل کیا ہے، فرماتے ہیں قال عطا آمین دعا، کہ امام عطا فرماتے ہیں کہ آمین دعا ہے۔ اب یہ بخاری کے اندر موجود ہے۔ ہم نے کہا کہ آمین کا دعا ہونا قرآن سے بھی ثابت ہے اور بخاری سے بھی ثابت ہے۔ جب اتنی بات ثابت ہو گئی کہ آمین دعا ہے، اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ دعا کے اندر اصل طریقہ کیا ہے۔ اتنی بات تو ثابت ہو گئی کہ آمین دعا ہے، اب دعا اونچی آواز سے ہونی چاہیے یا آہستہ آواز سے ہونی چاہیے، اس میں اصل کیا ہے؟ تو قرآن کریم سورہ اعراف کی آیت نمبر 55، اس کے اندر جو ہے یہ بات موجود ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ اپنے رب سے دعا کیجیے عاجزی انکساری کے ساتھ اور آہستہ آواز سے۔ ادعوا ربکم، اپنے رب سے دعا کیجیے عاجزی انکساری کے ساتھ اور آہستہ آواز سے۔ اب دیکھیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا کے اندر اصل کیا ہے، دعا کے اندر اصل اخفا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ دعا کیجیے عاجزی انکساری کے ساتھ اور آہستہ آواز سے۔ تو جب دعا کے اندر اصل اخفا ہے تو آمین بھی چونکہ دعا ہے تو آمین میں کیا ہونا چاہیے، اخفا ہونا چاہیے، آمین بھی آہستہ آواز ہونی چاہیے۔ اب اس کو اوپر پھر ان کی طرف سے ایک اشکال ہوتا ہے کہ اگر دعا کے اندر اصل اخفا ہے، آہستہ آواز ہونی چاہیے، تو تمہارے جو اجتماعات ہوتے ہیں تو اس کے اندر تو یہ دعا اونچی آواز سے ہوتی ہے، ایک بندہ اونچی آواز سے دعا کر رہا ہے، باقی اس کی دعا پر آمین کہہ رہے ہیں، تو تمہارے اجتماعات میں، پروگراموں میں، جلسوں میں، اس میں تو آمین کی یہ دعا کیا ہوتی ہے، اونچی آواز سے ہوتی ہے، جبکہ دعا میں اصل کیا ہے، دعا ہے۔ تو ہم اس کا جواب دیتے ہیں، دیکھیں ایک ہے دعا کرنا اور ایک ہے دعا کرانا۔ دعا کی آہستہ آواز سے جاتی ہے لیکن کروائی اونچی آواز سے جاتی ہے۔ ہم اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، دعا آہستہ آواز سے کرو، یہ تو اس میں خود جو دعا کرنی ہے وہ آہستہ آواز سے کرنی ہے، اور جب دعا کروائی جاتی ہے تو وہ کیا ہوتی ہے،
اونچی آواز سے ہوتی ہے، تاکہ دوسروں کو پتہ چلے کہ کیا مانگا جا رہا ہے، کس کے بارے میں دعا کی جا رہی ہے، کیونکہ بہت ساری اجتماعات کے اندر جو ہے پھر لوگوں کے لیے دعائیں کی جاتی ہے، لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہوتا ہے کہ اسی وقت لوگوں کو پتہ چلے گا جب اونچی آواز سے ہوگی۔ سمجھ آ گیا جواب یہ کہ ایک ہے دعا کرنا اور ایک ہے دعا کروانا، دعا کی ایسا آواز سے جاتی ہے اور کروائی اونچی آواز سے جاتی ہے۔ تو بہرحال پہلی حیثیت آمین کی ہے دعا ہونے والی، اگر اس حیثیت کو دیکھ لیا جائے تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آمین ایسا آواز ہونی چاہیے۔ اور آمین کی جو دوسری حیثیت ہے وہ ہے ذکر والی۔ مصنف ابن ابی شیبہ اور مصنف عبدالرزاق کے اندر ابو ہریرہ، حضرت مجاہد، حضرت حکیم، حضرت حلال بن یصاف، یہ سارے کے سارے حضرات فرماتے ہیں آمین اسم من اسماء اللہ تعالی، آمین اسم من اسماء اللہ تعالی، کہ آمین اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ تو جب اتنی بات ثابت ہو گئی کہ آمین اللہ کا نام ہے، اللہ کا ذکر ہے، تو ذکر کے اندر اصل کیا ہے؟ یہ بھی ہم قرآن کریم سے دیکھتے ہیں، سورہ اعراف آیت نمبر 205 پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفًا، کہ اپنے رب کو یاد کیجیے، اپنے رب کا ذکر کیجیے عاجز انکساری کے ساتھ اور آہستہ آواز سے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ذکر کے اندر بھی اصل کیا ہے؟ ذکر کے اندر بھی اصل اخفا ہے۔ تو جب آمین ذکر ہے تو ذکر میں اصل کیا ہے؟ اخفا۔ تو آمین کیا ہونی چاہیے؟ آہستہ آواز سے ہونی چاہیے۔ تو اس حیثیت کو دیکھیں تب بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آمین آہستہ آواز سے ہونی چاہیے۔ اب یہاں بھی ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ جب ذکر میں اصل اخفا ہے تو آپ ذکر اونچی آواز سے کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے یہاں بھی ذکر اونچی آواز سے ہوتا ہے، تو پھر ذکر اونچی آواز سے کیوں کیا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں ایک ہے ذکر اور ایک ہے تعلیم ذکر۔ ذکر آہستہ آواز سے ہے لیکن تعلیم ذکر کیا ہے؟ یہ اونچی آواز سے ہے۔ ایک ہے ذکر کرنا اور ایک ہے ذکر کروانا۔ ذکر کیا آہستہ آواز سے جاتا ہے، کروایا کیا ہے؟ اونچی آواز سے جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں جو ذکر ہوتا ہے تعلیماً اونچی آواز سے ہوتا ہے، اور تعلیم تو اونچی آواز سے ہوگی تبھی دوسروں کو پتہ چلے گا کہ ذکر ہو رہا ہے۔ تو اس لیے یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے یہ ہمارے ذکر کے خلاف نہیں ہے، یہ ہمارا ذکر اس آیت کے خلاف نہیں ہے۔ قرآن میں یہ ہے کہ ذکر آہستہ آواز سے کیجیے۔ تو آمین کیا یہ بھی ذکر ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا نام ہے، تو یہ بھی کیا ہونی چاہیے؟ آہستہ آواز سے ہونی چاہیے۔ تو دیکھیں لفظ آمین پر اگر غور کر لیا جائے تو یہیں سے فیصلہ ہو جاتا ہے کہ آمین کیا ہونی چاہیے؟ آہستہ آواز سے ہونی چاہیے۔ اچھا یہ بات ہم نے اپنی طرف سے نہیں کی، کوئی کہے کہ یہ تو خود انہوں نے یہ بات گھڑ لی ہے، اپنی طرف سے کر دی ہے کہ آمین دعا ہے اور دعا میں اصل اخفا ہے، یا آمین ذکر ہے اور ذکر میں اصل اخفا ہے، لہٰذا آمین آہستہ آواز ہونی چاہیے۔ یہ بات صرف ہم ہی نہیں کرتے بلکہ تفسیر کبیر کے اندر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے، باوجود اس کے کہ وہ شافی ہیں، تفسیر کبیر کے اندر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات بیان کی ہے، جہاں انہوں نے یہ آیت اس آیت کی تفسیر کی ہے ادعوا ربکم تضرعا خفیہ، اسی کے تحت انہوں نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے، مسئلہ آمین کو بیان کیا۔ فرماتے ہیں قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ اخفاء التامین افضل، کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آمین آہستہ آواز سے کہنا افضل ہے۔ وقال الشافعی اعلان افضل، امام شافعی فرماتے ہیں کہ اونچی آواز سے آمین کہنا افضل ہے۔ اب انہوں نے یہ مسئلہ دونوں کا مذہب بیان کر دیا، آگے پھر امام صاحب کی دلیل بیان کی ہے کہ امام صاحب جو فرماتے ہیں کہ آمین آہستہ آواز سے ہونی چاہیے، اس کی دلیل کیا ہے؟ واحتج ابو حنیفہ علی صحت قولہ قال فی قول آمین وجہان، کہ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس پر دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ آمین کی دو وجہ ہیں، دو حیثیتیں ہیں، احدہما انہ دعاء، ان میں سے پہلی حیثیت یہ ہے کہ آمین دعا ہے، والثانی انہ من اسماء اللہ تعالی، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آمین اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ پھر فرماتے ہیں فإن کان دعاء وجب اخفاؤہ، اگر آمین دعا ہے تو آہستہ آواز سے کہنا اس کو واجب ہے، کس وجہ سے؟ لقولی تعالی ادعوا ربکم تضرعا خفیہ، اس آیت کی وجہ سے، تو اس کے اندر اخفاء واجب ہونا چاہیے۔ اور فرماتے ہیں وإن کان اسم من اسماء اللہ تعالی، اور اگر آمین اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، دوسری حیثیت دیکھی جائے فرماتے ہیں وجب اخفاؤہ، تب بھی اس کو آہستہ آواز سے کہنا واجب ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے فرمان واذکر ربک فی نفسک تضرعا خفیہ کی وجہ سے۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں فإن لم يثبت الوجوب، کہتے ہیں اگر اس سے وجوب ثابت نہ بھی ہو، اصل تو یہ ہے کہ اس سے وجوب ثابت ہونا چاہیے کہ دونوں امر کے صیغے ہیں، وذکر یہ بھی امر ہے، ادعو یہ بھی امر ہے، کہتے ہیں اگر اس سے وجوب ثابت نہ بھی ہو فلا اقل من الندبیۃ، تو کم سے کم استحباب ضرور ثابت ہوگا، تو کم سے کم استحباب ضرور ثابت ہوگا کہ آمین آہستہ آواز سے کہنی چاہیے۔ وَنَحْنُ نَقُولُ بِهَذَا الْقَوْلِ، اور فرماتے ہیں کہ اگرچہ میں مقلد تو امام شافعی کا ہوں لیکن اس مسئلے کے اندر بات کس کی ٹھیک ہے؟ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات ٹھیک ہے۔ دیکھیں شافعی ہیں، شافعی ہونے کے باوجود ترجمانی کس کی کر رہے ہیں؟ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ترجمانی کر رہے ہیں، اور امام صاحب کے اس مسلک کو ترجیح دے رہے ہیں کہ امام صاحب کا جو یہ مسلک ہے، یہ مذہب ہے کہ آمین آہستہ آواز سے ہونی چاہیے، کہتے ہیں کہ یہ دلائل کے لحاظ سے یہ قوی ہے۔ دیکھیں امام شافعی کے مقلد ہیں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، اور انہوں نے یہ بات نقل کی ہے۔
تو یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے کہ آمین کی دو حیثیتیں ہیں، بلکہ بڑے بڑے حضرات نے یہ بات کی ہے کہ آمین کی یا تو دعا والی حیثیت ہے یا اس کی حیثیت ہے ذکر والی۔ جس حیثیت کو بھی دیکھیں گے اس کا تقاضا یہ ہے کہ آمین کیا ہونی چاہیے؟ ایسا واضح ہونی چاہیے۔ آگے احادیث مبارکہ میں حدیث مرفوع حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ صلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلما قرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قال آمین خفض بها صوتہ۔ فرماتے ہیں وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز پڑھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی قرات کی تو آپ نے آمین کہی، خفض بها صوتہ، اور آمین آہستہ آواز سے کہی۔ اب دیکھیں اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام نماز میں آمین کیا ہے؟ آہستہ آواز سے کہتے تھے، تو آپ نے آمین آہستہ آواز سے کہی ہے۔ اب یہ جو حدیث ہے یہ بالکل صحیح حدیث ہے، اس کے اندر کسی قسم کی جرح نہیں ہے۔ غیر مقلدین نے عدم فہم کی وجہ سے اس کے اوپر ایک اشکال پیش کیا ہے۔ اشکال کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس کے اندر ایک راوی ہے اس میں امام شعبہ جو ہیں یہ صحیحین اور سنن اربع کے راوی ہیں، ثقہ راوی ہیں۔ کہتے ہیں ان سے غلطی ہو گئی ہے۔ اچھا غلطی کیا ہوئی؟ کہتے ہیں اس کے اندر ایک راوی تھا حجر ابو السکن، لیکن امام شعبہ نے ذکر کیا ہے حجر ابو العنبس۔ نام تو ایک ہی ہے، کنیت کے اندر فرق ہے۔ کہتے ہیں امام شعبہ نے جو راوی ابو السکن ہے، راوی حجر ابو العنبس تھا، اس کو امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حجر ابو السکن جو ہے اس میں یہ ذکر کیا ہے۔ یعنی راوی تو ایک ہے، اس کی کنیتیں دو ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ امام شعبہ سے اس کے اندر غلطی ہو گئی ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو یہ کوئی اتنی بڑی غلطی نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ یہ ثقہ راوی ہیں، صحیحین کے یعنی سیاستہ کے راوی ہیں، سنن اربعہ صحیحین کے راوی ہیں۔ اور جو ثقہ راوی ہوتا ہے اگر وہ کوئی زیادتی پیش کر دے تو اس کی زیادتی مقبول ہوتی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ امام بخاری نے بات لکھی ہے کہ ثقہ کی زیادتی مقبول ہے۔ اب ثقہ کی زیادتی کیا ہوتی ہے اس کو سمجھانے کے لیے حضرت عربی رحمۃ اللہ علیہ بہت آسان مثال دیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ثقہ کی زیادتی یہ ہے، دیکھیں ایک امام نماز پڑھاتا ہے، مثلا ایک فجر کی نماز پڑھائی، فجر کی نماز میں انہوں نے سورہ عبس تلاوت کی ہے، سورہ تکویر تلاوت کی ہے، تو اب سارے کے سارے مقتدی کہتے ہیں کہ امام صاحب نے آج سورہ عبس تلاوت کی ہے، سورہ جو ہے تکویر تلاوت کی ہے۔ اب سب کے اس بات پر اتفاق ہے، اور ایک ان میں سے ایک بندہ ایسا ہے بھی وہ ثقہ راوی ہے، وہ کہتا ہے کہ امام صاحب نے یہ سورت بھی تلاوت کی ہے اور ساتھ ساتھ امام صاحب نے پگڑی باندھی ہوئی تھی یا اس نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اگر یہ بات بھی وہ کر دیتا ہے تو یہ کیا کر ایک اضافی بات نقل کر رہے ہیں، باقی بات ایسی ہے سارے کے سارے اس کے اندر متفق ہیں کہ فلاں سورت پڑھی ہے، لیکن ایک بندہ کہتا ہے کہ سورت بھی یہ پڑھی ہے لیکن امام صاحب نے پگڑی فلاں رنگ کی باندھی ہوئی تھی، سفید پگڑی باندھی ہوئی تھی۔ اب یہ اس کی طرف سے کیا یہ زیادتی ہے۔ اگر وہ بندہ ثقہ ہوگا تو اس کی بات قبول کی جائے گی، کوئی بندہ اس کا انکار نہیں کرے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام صاحب نے فلاں سورت پڑھی ہے تو ٹوپی فلاں پہنی ہوئی تھی، پگڑی فلاں پہنی ہوئی تھی، ہر بندہ اس کی بات قبول کر لے گا کہ بات ٹھیک ہے۔ تو یہ ثقہ کی زیادتی ہوتی ہے۔ تو امام شعبہ نے اس کی جو حجر راوی تھا اس کی دو کنیتیں تھیں، ایک ابو السکن تھی اور ایک ابو العنبس تھی۔ تو امام شعبہ نے ایک ایسی کنیت ذکر کی ہے جس کو دوسرے راوی دوسرے جو محدث تھے وہ اس کو ذکر نہیں کرتے تھے۔ تو اگر انہیں ایسی کوئی کنیت ذکر کر دی ہے تو اس کے اندر کوئی ایسی قابل اشکال بات نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو راوی ہے حجر ابو العنبس، ان کی دو کنیتیں ہیں، ایک ان کی کنیت ہے ابو السکن اور ایک کنیت ان کی ہے ابو العنبس۔ تو اگر دو کنیتیں تھیں، اگر امام نے ایک کنیت جو مشہور تھی اس کو ذکر نہیں کیا، دوسری ذکر کر دیا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یعنی یہ تو کوئی قابل اشکال بات نہیں ہے۔ ایک آدمی اس کے دو نام ہیں، ایک اس کو ایک نام سے پکار لیتا ہے، دوسرا دوسرے نام سے پکار لیتا ہے، یہ تو ہمارے ہاں بھی چلتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس حدیث پر کسی قسم کا کوئی مضبوط اشکال نہیں ہے۔ تو یہ بات ان کے اپنے علماء نے بھی تسلیم کی ہے کہ یہ جو راوی ہے اگر اس کی دو کنیتیں ہیں، ابو السکن بھی ہے اور ابو العنبس بھی ہے۔ رئیس ندوی ان کے ایک بہت بڑے عالم گزرے، اس نے کتاب لکھی ہے رسول اکرم کا صحیح طریقہ نماز، اس کے اندر اس نے یہ بات تسلیم کی ہے کہ اس کی دو کنیتیں، ایک ابو السکن ہے اور ایک ابو العنبس ہے۔ تو اس لیے یہ کوئی قابل اشکال بات نہیں ہے کہ امام شعبہ نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے، اس کے اندر بہت بڑے ان سے غلطی ہو گئی ہے کہ راوی کی کنیت یہ تھی انہوں نے فلاں کنیت ذکر کر دی ہے۔ تو یہ لہٰذا مضبوط کوئی اشکال نہیں ہے، لہٰذا روایت بالکل ٹھیک ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نماز پڑھی ہے تو آمین آہستہ آواز سے کہی، اونچی آواز سے نہیں کہی۔ اسی طرح جو دوسری دلیل ہے احادیث مرفوعہ میں سے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ سمرہ بن جندب اور عمران ابن حسین یہ دو صحابی ہیں، ان کا آپس میں مذاکرہ ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کے بارے میں مذاکرہ ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کیسے پڑھتے تھے۔ تو حضرت سمرہ بن جندب یہ فرمانے لگے کہ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز میں دو سکتے یاد ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دو جگہ خاموشی فرمایا کرتے تھے۔ مجھے اچھی طرح یہ بات یاد ہے کہ نبی علیہ السلام کی نماز میں دو جگہ خاموشی ہوتی تھی۔ دو جگہ کون سی؟ نمبر ایک فرمایا سکتتاً اذا کبرا،
جب آپ تکبیر تحریمہ کہتے اس وقت آپ خاموشی فرماتے. اور نمبر 2 سکتۃ اذا فرغ من قراءۃ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب آپ ولا الضالین کی قراءت سے فارغ ہوتے اس وقت بھی آپ خاموشی فرماتے. تو ایک خاموشی آپ کی ہوتی تھی تکبیر تحریمہ کے بعد، اور دوسری خاموشی ہوتی تھی آپ کی ولا الضالین کے بعد. اب دیکھیں پہلی تکبیر کے بعد تکبیر تحریمہ کے جو بعد جو خاموشی ہے وہ کس لیے؟ وہ ثنا پڑھنے کے لیے کہ ثنا آہستہ آواز سے پڑھی جاتی ہے. تو پہلی خاموشی نبی علیہ السلام کی وہ ثنا پڑھنے کے لیے تھی، اور ولا الضالین کے بعد جو خاموشی تھی یہ کس کے لیے تھی؟ یہ آمین ایسا آواز سے کہنے کے لیے تھی. تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں آمین ایسا آواز سے کہتے تھے، اونچی آواز سے نہیں کہتے تھے. اور علامہ طیبی رحمۃ اللہ نے یہ بات لکھی ہے وَالْأَظْهَرُ أَنَّ السَّكْتَةَ الْأُولَىٰ لِلثَّنَاءِ وَالثَّانِيَةُ لِلتَّأْمِينِ، کہ آپ کی جو پہلی خاموشی تھی وہ ثنا کے لیے تھی، اور جو دوسری خاموشی آپ کی تھی وہ کس کے لیے تھی؟ وہ آمین کے لیے تھی. تو پہلی ثنا کے لیے، دوسری آمین کے لیے ہے، لہٰذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آمین کیا ہونی چاہیے؟ ایسا آواز ہونی چاہیے. آگے پھر خلفائے راشدین میں سے 2 خلیفہ راشد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا عمل بھی نقل کیا گیا ہے. کانا عمر وعلی لا یجہران بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا بالتعوذ ولا بالتامین، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے اندر تعوذ یہ بھی آہستہ آواز سے کہتے، بسم اللہ یہ بھی آواز سے کہتے، اور آمین یہ بھی آہستہ آواز سے کہتے تھے، اونچی آواز سے نہیں کہتے تھے. تو خلفائے راشدین میں سے 2 خلیفہ راشد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ بھی آمین بالسر کے قائل تھے، آمین اونچی آواز سے نہیں کہتے تھے. اور اسی طرح آگے دیکھیں عنوان ہے اکثر صحابہ کرام کا عمل، دلیل نمبر جو 6 لکھی ہے اس میں اکثر صحابہ کرام کا عمل. علامہ ابن ترکمانی یہ فرماتے ہیں کہ آمین کے بارے میں 2 طرح کی احادیث ہیں، آمین بالجہر کی حدیث بھی ہیں، آمین بالسر کی بھی احادیث ہیں. انہوں نے بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے. یہ فرماتے ہیں کہ حدیثیں دونوں طرح کی ہیں، آمین اونچی آواز سے کہنے کی بھی احادیث ہیں، آہستہ آواز سے کہنے کی بھی احادیث ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ علماء کی جماعت نے ان میں سے ہر ایک پر عمل کیا ہے. بعض کیا ہے آمین بالجہر کی طرف چلے گئے، اور بعض آمین بالسر کی طرف چلے گئے، لیکن اپنا فیصلہ وہ نقل کرتے ہیں. کہتے ہیں اگرچہ حدیثیں دونوں طرح کی ہیں، دونوں صحیح ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ مجھے پسندیدہ یہ ہے کہ آمین آہستہ آواز ہونی چاہیے. اور اس کی وجہ کیا بیان کی؟ کہتے ہیں کہ اذ کان اکثر الصحابۃ والتابعین علی ذالک، کیونکہ اکثر صحابہ اور تابعین کا عمل یہ تھا کہ وہ آمین آہستہ آواز سے کہتے تھے. تو دیکھیں خلفائے راشدین میں سے 2 خلیفہ راشد ان کا عمل بھی آ گیا، اور اکثر صحابہ کرام اور تابعین کا عمل بھی کیا تھا؟ وہ آمین ایسا آواز سے کہنے کا تھا. تو علامہ ابن ترکمانی یہ فرماتے ہیں کہ حدیثیں دونوں طرح کی ٹھیک ہیں، آمین بالجہر کی حدیث بھی ٹھیک ہے، آمین بالسر کی حدیث بھی ٹھیک ہیں، لیکن میرے نزدیک پسندیدہ یہ ہے کہ آمین ایسا آواز ہونی چاہیے، کیونکہ اکثر صحابہ اور تابعین کا عمل یہ تھا کہ وہ آمین ایسا آواز سے کہتے تھے. اور حدیث پاک میں بھی علیکم بالسواد الاعظم کہ سواد اعظم کی اتباع کرنی چاہیے. تو سواد اعظم تو کیا ہے؟ وہ آمین بالسر کا قائل ہے، لہٰذا آمین کیا ہونی چاہیے؟ ایسا آواز ہونی چاہیے. تو اکثر صحابہ کرام کا عمل بھی وہ آمین ایسا آواز سے کہنے کا تھا. آگے ائمہ مجتہدین کے پھر مذاہب لکھے ہیں کہ کون کون حضرات ہیں جو آمین ایسا آواز سے کہنے کے قائل ہیں. اب آگے دیکھیں جو غیر مقلدین کے دلائل اور ان کے جوابات. غیر مقلدین کے جو دلائل ہیں ان کا خلاصہ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیتا ہوں تاکہ پوری بات سمجھنے کے اندر آسانی ہو. اس فائل کے اندر ان کے 8 دلائل پیش کیے گئے ہیں. اس فائل میں غیر مقلدین کے آمین بالجہر پر 8 دلائل پیش کیے گئے ہیں. ان میں سے آپ دیکھیں دوسری دلیل، تیسری دلیل، چوتھی دلیل، 5ویں دلیل اور 6ٹھی دلیل. یہ جو 5 دلیلیں ترتیب کے ساتھ ہیں، دوسری، تیسری، چوتھی، 5ویں اور 6ٹھی، یہ ایسی دلیلیں ہیں جن کو غیر مقلدین نے خود ضعیف تسلیم کیا ہے. یعنی وہ احادیث ہیں کہ اپنے علماء نے کہا کہ یہ ضعیف ہیں. اب ان کے اوپر زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب ان کے اپنے علماء ان کو ضعیف تسلیم کرتے ہیں تو ہمیں زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا، اب ان میں سے جو پہلی حدیث ہے یہاں پر لکھی ہے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس کے اندر آمین بالجہر کا ذکر ہے، لیکن یہ جو آمین بالجہر ہے حضرت وائل بن حجر خود فرماتے ہیں ما اراہ الا یعلمنا، کہ نبی علیہ السلام نے جو آمین اونچی آواز سے کہی تھی ہمیں تعلیم دینے کے لیے کہی تھی. تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ تعلیماً اونچی آواز سے تھی. اچھا، جو اب 7ویں نمبر پر حدیث ہے، 7ویں نمبر پر جو حدیث ہے وہ اثر ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آمین اونچی آواز سے کہتے. تو اس اثر کے اسی فائل کے اندر 6 جواب موجود ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس کے اندر یہ جو اثر ہے صحیح بخاری سے ہے، لیکن صحیح بخاری کے اندر اس کی سند بیان نہیں کی گئی. امام بخاری نے بغیر سند اس بات کو بیان کیا ہے، اور یہ غیر مقلدین خود کہتے ہیں کہ بے سند بات حجت نہیں ہوتی. تو جب امام بخاری نے بے سند بات کی ہے تو وہ بات حجت کیسے ہو سکتی ہے؟ اور جہاں اس کی سند ذکر کی گئی ہے اس کے اندر راوی ایسے ہیں جو یہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ یہ بھی ضعیف ہیں. یعنی حافظ زبیر الزئی نے کہا کہ اس کے اندر ایک راوی ہے جو ضعیف ہے. اس طرح اس کے اور بھی بہت سارے جواب دیے گئے ہیں. علامہ نواز شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ آمین اونچی آواز سے کہتے تھے، اس کے اندر یہ صراحت نہیں ہے کون سی آمین تھی.
وہ کہتے ہیں کہ اس میں یہ نہیں کہ آمین یہ نماز والی آمین اونچی آواز سے کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ قنوت نازلہ والی آمین تھی، قنوت نازلہ جب پڑھی جاتی ہے تو لوگ آمین کہتے ہیں، امام بھی آمین کہتا ہے، اور اس وقت چونکہ وہ عبداللہ بن زبیر اس طرح جو ہے خلیفہ تھے دوسرے، وہ ایک دوسرے کے خلاف جو ہے چونکہ ان کی بحث چل رہی تھی، ان کے ساتھ ان کا اختلاف چل رہا تھا، تو ایک دوسرے کے خلاف بد دعا کیا کرتے تھے، اور ایسی چیزوں کے اندر مبالغات جاری ہو جاتے ہیں، تو آمین اونچی آواز سے کہتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں، ان کے مقتدی بھی کہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ دعا یہ جو آمین تھی قنوت نازلہ والی ہو، تو اس میں احتمال پیدا ہو گیا کہ یہ آمین یہ نماز والی ہے، یہ آمین کون سی ہے، یہ قنوت نازلہ والی ہے۔ اور ان کے اپنے علماء حافظ عبداللہ روپڑی اس نے لکھا ہے ایک کتاب کے اندر اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، کہتے ہیں یہ مسلمہ قاعدہ ہے کہ جب احتمال پیدا ہو جائے تو استدلال باطل ہو جاتا ہے، تو جب اس آمین کے اندر بھی احتمال پیدا ہو گیا کہ یہ نماز والی تھی یا قنوت نازلہ والی تھی، تو اس سے بھی استدلال کرنا کیا ہو جائے گا، پھر باطل ہو جائے گا۔ بہرحال عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا جو اثر ہے یہ بھی بہت سے ان کے سند کے لحاظ سے، اور ویسے بھی اس کے بہت سارے جواب دیے گئے ہیں، فیل کے اندر موجود ہیں۔ اور جو 8ویں دلیل پیش کرتے ہیں وہ صحیح بخاری سے پیش کرتے ہیں، صحیح بخاری سے جو روایت پیش کی انہوں نے آمین کے بارے میں، اس میں نفس آمین کا ذکر ہے، نفس اس میں جہر کی بات نہیں ہے، اس میں صرف اور صرف آمین کی بات ہے۔ وہ آمین تو ہم بھی کہتے ہیں، ہمارا امام بھی کہتے ہیں، ہمارے مقتدی بھی آمین کہتے ہیں، اس میں نفس آمین کی بات ہے، اس کا ذکر جو ہے میں انشاءاللہ بعد میں کرتا ہوں۔ یہاں آپ کے سامنے میں ایک یہ خلاصہ بیان کر دیتا ہوں کہ آپ نے غیر مقلدین سے جب کوئی حدیث طلب کرنی ہے مسئلہ آمین میں، تو ان سے ایسی حدیث کا مطالبہ کریں جس کے اندر 7 باتیں موجود ہوں۔ ان سے کہیں کہ آپ کی دلیل یہ دعوے کے مطابق اس وقت بنے گی جب اس کے اندر 7 باتیں موجود ہوں گی، یہ 7 باتوں کا آپ اشارہ کریں، اور یہ ساری احادیث ان کی آپ دیکھیں، یہ اس کے علاوہ اور بھی احادیث ہوں گی تو آپ دیکھیں، یہ 7 باتیں اگر مل جائیں تو اس سے ثابت ہو جائے گا کہ آمین اونچی آواز سے ہے۔ اگر ثابت یہ 7 بات اس کے اندر نہ پائی جائیں تو سمجھ جائیں کہ ان کے دعوے کے مطابق یہ دلیل نہیں ہے۔ وہ 7 باتیں کون سی ہیں؟ نمبر 1، غیر مقلدین ایسی حدیث پیش کریں کہ جس میں امام کا لفظ ہو، یہ ان کے سارے دعوے والی باتیں۔ نمبر 1 امام کا لفظ ہو، نمبر 2 مقتدی کا لفظ ہو، نمبر 3 جہر کی بات ہو، اونچی آواز سے آمین کہنے کی بات ہو۔ نمبر 1 امام کا لفظ ہو، نمبر 2 مقتدی کا لفظ ہو، نمبر 3 جہر کی بات ہو، اور نمبر 4 6 رکعات کی بات ہو، یہ 6 رکعات میں آمین اونچی آواز سے کہتے ہیں، اور نمبر 5 دوام کی بات ہو کہ ہمیشہ نبی علیہ السلام نے آمین اونچی آواز سے کہی ہے، ہمیشہ آپ نے آمین اونچی آواز سے کہ دوام کی بات ہو، کیونکہ ان کے ایک عالم ہے بدیع الدین راشدی، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمیشہ آمین اونچی آواز سے کہا کرتے تھے، تو ہمیشہ کی دوام کی بات بھی ہو۔ اور نمبر 6 سنت مؤکدہ کی بات ہو، کہتے ہیں کہ آمین اونچی آواز سے کہنا یہ سنت مؤکدہ ہے، سنت ہے، تو سنت کی بات، یہ سنت کا لفظ یہ بھی حدیث سے دکھائیں۔ اور نمبر 7 اپنے کسی عالم نے اس کو ضعیف نہ کہا ہو، ان کے اپنے عالم نے، اہل حدیث عالم نے، غیر مقلد عالم نے اس حدیث کو ضعیف نہ کہا ہو۔ یہ 7 باتیں آپ نے پاس لکھیں، اب اس کے مطابق ان سے مطالبہ کریں، اب دیکھیں وہ کون سی حدیث پیش کرتے ہیں۔ تو نمبر 1 امام کا لفظ ہو، نمبر 2 مقتدی کا لفظ ہو، نمبر 3 جہر کی بات ہو، نمبر 4 6 رکعات کی بات ہو، اور نمبر 5 دوام کی بات ہو، اور نمبر 6 سنت مؤکدہ کی بات ہو، اور نمبر 7 ان کے کسی اپنے عالم نے اس حدیث کو ضعیف نہ کہا ہو۔ اب یہ 7 چیزیں لکھ لی ہیں آپ، یہ حدیثیں آپ کے سامنے موجود ہیں فائل کے اندر، آپ دیکھتے جائیں کہ یہ 7 باتیں کون سی حدیث کے اندر پائی جاتی ہیں۔ کسی کے اندر 1 بات ہوگی، کسی کے اندر 2 باتیں ہوں، کسی کے اندر 3 باتیں ہوں، اور بعض تو ایسے جس کے اندر 1 بات بھی نہیں ہے۔ اب یہ جو صحیح بخاری سے انہوں نے جو صحیح بخاری سب سے پہلے اس کے اوپر یہ پیش کرتے ہیں، ہمارے ہاں یہ جو دلائل لکھے ہوئے ہیں اس کے اندر یہ 8ویں نمبر پر دلیل ہے، آپ اس کو سمجھ لیں کہ بخاری سے آمین بالجار ثابت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ اب صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے۔ اچھا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 3 باب قائم کیے ہیں آمین کے بارے میں، 3 باب قائم کیے۔ نمبر 1 باب جہر الامام بالتامین، کہ امام کو آمین اونچی آواز سے کہنی چاہیے۔ اس کے اندر حدیث لے کر آئے ہیں اذا امن الامام فامنوا، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب امام آمین کہے تم بھی آمین کہو، ٹھیک ہے۔ اور دوسری کہ باب جہر الماموم بالتامین، کہ مقتدی کو آمین اونچی آواز سے کہنی چاہیے، یہ باب قائم کیا امام بخاری نے۔ اور حدیث لے کر آئے ہیں اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، کہ جب امام ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو۔ اس سے وہ ثابت کرتے ہیں کہ مقتدی کی آمین جہر ثابت ہوتی ہے۔ اور تیسرا باب قائم کیا امام بخاری نے باب فضل التامین، آمین کی فضیلت کے بارے میں، اور آمین کی فضیلت کے بارے میں حدیث لائے ہیں فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو مسئلہ آمین کے اندر امام بخاری نے یہ 3 باب قائم کیے ہیں۔ نمبر 1 امام کو آمین اونچی آواز سے کہنی چاہیے، نمبر 2 مقتدی کو آمین اونچی آواز سے کہنی چاہیے، اور تیسری اس کی فضیلت ہے۔ اب دیکھیں امام بخاری نے جو باب قائم کیا ہے، آیا جو حدیث لے کر آئے ہیں یہ حدیث اس باب کے مطابق ہے؟ کیا حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ امام کو اونچی آواز سے آمین کہنی چاہیے؟
کیا حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مقتدی کو آمین اونچی آواز سے کہنی چاہیے؟ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ امام بخاری جو حدیثیں لے کر آئے ہیں یہ امام بخاری کے باب کے مطابق ہیں، یہ مطابق نہیں ہیں۔ دیکھیں امام بخاری نے باب جو قائم کیا وہ تو حدیث نہیں ہے، وہ تو امام بخاری کی اپنی ایک رائے ہے، امام بخاری کا اپنا اجتہاد ہے۔ جیسے کہ مشہور ہے کہ فقہ البخاری فی ابوابی، امام بخاری کی جو فقہ ہے کس میں؟ ان کے ابواب میں ہے۔ امام بخاری کا کسی نے اگر مذہب دیکھنا، ان کا اجتہاد دیکھنا ہو تو ان کے جو تراجم امام بخاری نے قائم کیے ہیں، وہ جو تراجم باب قائم کیے ان کے اندر امام بخاری کی فقہ اور امام بخاری کا اجتہاد موجود ہے۔ تو امام بخاری جب دیکھیں یہ ہمیں کہتے ہیں کہ تم امام حنیفہ کی رائے لیتے ہو، امام حنیفہ کے اجتہاد پر عمل کرتے ہو، اگر ہم امام حنیفہ کا اجتہاد لیں، ان پر عمل کریں تو ہم تو کیا ہے، مشرک بن جاتے ہیں۔ اور تم امام بخاری کے ابواب لو، امام بخاری کے ابواب کے مطابق تم مذہب اختیار کرو تو تم پھر عین موحد ہو۔ دیکھیں امام بخاری نے جب باب قائم کیا وہ تو امام بخاری کی رائے ہے، وہ تو حدیث نہیں ہے۔ اب امام بخاری نے باب تو قائم کیا ہے کہ امام کو آمین اونچی آواز سے کہنی چاہیے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ امام بخاری جو حدیث لے کر آئے ہیں وہ اس باب کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اب حدیث کون سے لے کر آئے؟ اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تم بھی آمین کہو۔ اب آپ خود فیصلہ فرمائیں، اس کے اندر جہر کی بات ہے، اس میں نفس آمین کی بات ہے کہ امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ اچھا دیکھیں ہمارا امام آمین کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ ہمارا امام جب نماز پڑھاتا ہے تو آمین کہتا ہے نا وَلَضَّالِينَ کے بعد، اور ہمارے مقتدی بھی آمین کہتے ہیں، لیکن کیا اونچی آواز سے ہوتی ہے؟ ایسا آواز ہمارا بھی اس حدیث کے اوپر عمل ہے، ہمارا بھی اس حدیث پر عمل ہے کہ ہمارا امام بھی آمین کہتا ہے۔ دیکھیں آمین کی جگہ متعین ہے کہ وَلَضَّالِينَ کے بعد ہوتی ہے، ہمارے مقتدی کو پتہ چل جاتا ہے کہ امام نے آمین کہی ہے تو ہم بھی آمین کہہ لیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس حدیث سے نفس آمین ثابت ہوتی ہے، آمین جہرن ثابت نہیں ہوتی۔ اچھا جو دوسرا باب قائم کہ امام بخاری نے مقتدی کے بارے میں، اس میں حدیث کون سے لے کر آئے؟ فرمایا کہ اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، جب امام ولا الضالین کہے تم آمین کہو۔ اب اس میں اتنا کہ آمین کہو، اب کیا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اونچی آواز سے کہو؟ اس میں تو یہ بات ہے کہ آمین کہو، آمین کہنے سے جہر کیسے ثابت ہوتے ہیں؟ ہم بھی تو کہتے ہیں، ہمارا تو جہر نہیں ہوتا۔ تو اس سے نفس آمین تو ثابت ہوتی ہے کہ آمین کہنی ہے، لیکن اونچی کہنی ہے یہ سے ثابت نہیں ہوتا۔ تو یہ بخاری سے دیکھیں وہ پیش کرتے ہیں، اور ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید واقعی جو ہے نا بخاری کے اندر آمین اونچی آواز سے کہنے کا ذکر ہے، تو امام بخاری جو حدیثیں لے کر آئے ان سے جہر ثابت نہیں ہوتا۔ اور اس سے ایک اور بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ آمین کے بارے میں کوئی صحیح احادیث نہیں تھی۔ اگر آمین بالجہر کے بارے میں کوئی صحیح احادیث ہوتی تو امام بخاری وہ لے کر آتے، لیکن امام بخاری کوئی صریح اور صحیح حدیث لے کر نہیں آ سکے۔ جو لے کر آئے صحیح تو ہے لیکن وہ صریح نہیں ہے، اس کے اندر جہر کی بات نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اس مسئلے کے اندر جو احادیث ہیں باقی وہ ضعیف ہیں، کوئی اگر صحیح بھی ہے تو اس کو تعلیم پر محمول کیا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے آمین اونچی آواز سے کہی تھی لیکن تعلیماً کہی تھی۔ اب یہ جو غیر مقلدین کے دلائل کا خلاصہ آپ کے سامنے میں نے پیش کیا ہے، ان کے سارے دلائل کو اگر سامنے رکھا جائے تو اس سے تین باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ غیر مقلدین کا دلائل کا خلاصہ تین باتیں ہیں۔ یہ تین باتیں اگر آپ سمجھ لیں تو ان کے 8 دلائل یا اس کے علاوہ جتنے بھی دلائل ہوں گے سارے کے سارے دلائل اسی کے اندر وہ آ جائیں گے۔ نمبر 1، غیر مقلدین کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے آمین اونچی آواز سے کہی، ایک بات۔ نمبر 2، آپ نے آمین کہنے کا حکم دیا، دوسری بات۔ نمبر 3، آپ نے فرمایا کہ یہودی آمین سے حسد کرتے ہیں، یہودی آمین سے حسد کرتے ہیں، کہتے ہیں جب یہودی آمین سے حسد کرتے ہیں لہٰذا آمین اونچی آواز سے ہونی چاہیے۔ یہ ان کے دلائل کا 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1، آپ نے آمین اونچی آواز سے کہی، نمبر 2، آپ نے آمین کہنے کا حکم دیا، اور نمبر 3، یہودی آمین سے حسد کرتے ہیں، چڑھتے ہیں۔ دیکھیں ان تینوں باتوں میں سے پہلی بات کہ نبی علیہ السلام نے آمین اونچی آواز سے کہی، ہم کہتے ہیں کہ جہاں نبی علیہ السلام نے آمین اونچی آواز سے کہی ہے تو صحابی رسول حضرت وائل بن حجر نے خود فیصلہ فرما دیا کہ نبی علیہ السلام نے جو آمین اونچی آواز سے کہی ہے وہ کیا کہی ہے؟ تعلیماً کہی ہے۔ ما اراہ الا یعلمنا، یہ وائل بن حجر کا فرمان موجود ہے، الکنا والاسماء، امام دولابی کی کتاب ہے، دوسری جلد کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت وائل بن حجر فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے آمین اونچی آواز سے کہی تھی، ہمیں تعلیم دینے کے لیے کہی تھی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس جگہ پر بھی کیا ہوتی ہے؟ آمین کہی جاتی ہے۔ نمبر 2، جہاں نبی علیہ السلام نے آمین کہنے کا حکم دیا تو اس سے بھی جہر ثابت نہیں ہوتا، قولو آمین، اس سے جہر ثابت نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں اگر قولو آمین سے جہر ثابت ہوتا ہے، ہم آپ کے سامنے 3 حدیثیں پیش کر دیتے ہیں تو آپ جہر کرنا شروع کر دیں۔ دیکھیں یہ تو بخاری صفحہ نمبر 107 پر ہے، ہم اس سے پہلے بخاری صفحہ نمبر 101 کی حدیث پیش کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا ربنا لک الحمد، کہ جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تم ربنا لک الحمد کہو۔ اب ربنا لک الحمد کہو کا مطلب کیا ہے؟ اونچی آواز سے کہو۔ اگر قولو آمین سے آمین جہر ثابت ہوتی ہے تو قولو ربنا لک الحمد سے پھر جہر، ربنا ولک الحمد یہ بھی کیا ہوگا پھر؟ تو یہ بھی پھر جہر ثابت ہونا چاہیے۔ اسی طرح سنن نسائی کے اندر حدیث موجود ہے، آپ نے فرمایا قولو التحیات للہ والصلوات والطیبات، التحیات للہ والصلوات والطیبات کہو۔ اب کہو کا مطلب کیا ہے کہ اونچی آواز سے کہو، تو آج کے بعد پھر کیا ہے؟ التحیات اونچی آواز سے پڑھنی چاہیے۔
اس طرح حدیث پاک میں قولوا اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد کہو کا مطلب کیا؟ پھر اونچی آواز سے کہو، تو آج کے بعد پھر درود شریف بھی اونچی آواز سے پڑھا کرو۔ ہم کہتے ہیں اگر قولوا آمین سے آمین کا جہر ہونا ثابت ہوتا ہے تو قولوا ربنا لک الحمد، اس سے پھر ربنا ولک الحمد اس کا بھی جہر ثابت ہوگا، التحیات اس کا بھی جہر ثابت ہوگا، اور درود شریف اس کا بھی کیا ہوگا؟ پھر جہر ثابت ہوگا، پھر یہ بھی اونچی آواز ہونی چاہیے۔ تو معلوم ہوتا ہے قولوا سے کیا صرف جہر ثابت نہیں ہوتا، اگر ہوتا ہے تو پھر یہ بھی اونچی آواز سے کہا کرو۔ اور تیسری بات یہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آمین سے یہودی حسد کرتے ہیں، یہودی آمین سے چڑھتے ہیں، اور اپنی کتابوں کے اندر انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ احناف جو ہے یہودیوں کے مشابہ ہیں، کہ جس طرح یہودی آمین سے چڑھتے تھے، حسد کیا کرتے تھے، کہتے ہیں یہ حنفی بھی یہ جو ہے آمین سے چڑھتے ہیں، آمین سے حسد کرتے ہیں، لہٰذا حنفی جو ہے یہودیوں کے مشابہ ہیں۔ اپنی کتابوں کے اندر انہوں نے یہ باتیں لکھی ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ دیکھو پوری حدیث لوگوں کے سامنے پیش کرو، عوام کے سامنے پوری بات پیش کرو، تاکہ عوام خود فیصلہ کرے کہ یہودی تم ہو یا یہودی حنفی یہ بنتے ہیں۔ دیکھیں حدیث پاک میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہودی 3 چیزوں سے حسد کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک بات کی ہے، پوری بات نہیں کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہودی 3 چیزوں سے یہود جو ہے مسلمانوں سے 3 چیزوں میں حسد کرتے ہیں۔ نمبر 1 آمین سے، نمبر 2 ربنا ولک الحمد سے، اور نمبر 3 السلام علیکم ورحمۃ اللہ سے۔ اب دیکھیں اس میں جو آمین ہے، یہودی آمین سے بھی حسد کرتے ہیں۔ یہ آمین کیوں کہتے ہیں؟ اصل یہ جہر سے حسد نہیں تھا، اصل جو یہودیوں کو حسد تھا وہ ایک طریقہ کار سے تھا کہ ان کا مسلمانوں کا کتنا بہترین طریقہ ہے کہ جب یہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس کے بعد امام بھی آمین کہتا ہے، سارے مقتدی بھی آمین کہتے ہیں، چونکہ حدیث تو موجود تھی کہ ایک بندہ دعا کرتا ہے، باقی سارے آمین کہہ کر اس کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں۔ تو اس طریقے پر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ حسد کرتے ہیں۔ تو اونچی آواز سے حسد نہیں تھا ان کا، یہودیوں کو جو حسد تھا وہ نفس آمین سے تھا۔ لیکن غیر مقلدین کیا کہتے ہیں کہ ان کا جو حسد تھا وہ اونچی آواز سے تھا، کہ یہ اونچی آواز سے آمین کیوں کہتے ہیں؟ اچھا اگر اونچی آواز سے تھا کہ مسلمان جو ہے اونچی آواز سے آمین کہتے ہیں لہٰذا حسد کرنا چاہیے، تو اگلی حدیث میں کیا ہے؟ اسی حدیث کے اندر یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ ربنا ولک الحمد، اس سے بھی یہودی حسد کرتے ہیں۔ تو جب ربنا لک الحمد اس سے بھی یہودی حسد کرتے ہیں تو پھر یہ بھی کیا ہونا چاہیے؟ پھر تو یہ بھی اونچی آواز سے ہونا چاہیے نا، تاکہ یہودیوں کو اور زیادہ تکلیف ہو، اور زیادہ وہ چڑھیں۔ تو ربنا لک الحمد یہ بھی اونچی آواز سے ہونا چاہیے۔ اور نمبر 3 السلام علیکم ورحمۃ اللہ، التسلیم۔ اب دیکھیں اسلام سے کون سا سلام مراد ہے؟ یہ 2 چیزیں نماز والی ہیں، آمین بھی نماز والی ہے، اور یہ ربنا لک الحمد یہ بھی کون سا؟ یہ نماز والا ہے۔ تو سلام بھی کون سا ہوگا؟ نماز والا۔ یا تحیات کے اندر جو السلام علیکم ایھا النبی، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ سلام ہو سکتا ہے۔ یا امام جو سلام پھیرتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہ سلام بھی ہو سکتا ہے۔ تو دونوں اس کے اندر احتمال ہیں۔ تو پھر یہ جو سلام ہے تحیات میں، یا امام جو سلام پھیرتا ہے تو یہ بھی پھر کیا سب کو کیا یہ اونچی آواز سے کرنا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں اگر اس یہودیوں کے حسد کو بنیاد بنا کر آمین اونچی آواز سے کہنی ہے تو صرف آمین اونچی آواز سے نہ کہو، بلکہ اس کے بعد کیا ہے؟ پھر ربنا لک الحمد یہ بھی اونچی آواز سے کہو، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ بھی کیا ہے؟ پھر اونچی آواز سے کہو۔ تو 2 باتیں چھوڑ دیتے ہیں، ایک بات کو لے لیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے جو دلائل جتنے بھی ہیں اگر ان کو صاف کیا جائے، اگر کھل کر سامنے بیان کیے جائیں تو عوام اس نتیجے پر پہنچ جاتی ہے کہ ان کے کوئی مضبوط دلائل نہیں ہیں۔ تو یہ ساری باتیں آپ کے سامنے دیکھیں، بخاری کی حدیثیں بھی آ گئی ہیں کہ ان سے جہر ثابت ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اور دوسری جو دلائل تھے وہ بھی آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ اب 3 باتیں اس کے اندر رہ گئی ہیں۔ ایک ہے آمین بالسر کی وجوہ ترجیح، کیونکہ وقت ہو گیا اس لیے میں تیز آپ کے سامنے جو بیان کر دیتا ہوں، یہ ہمارا اس کے بعد جو ہے نا پھر وہ سبق بھی نہیں ہے، تو اسی تینوں باتیں آپ کے سامنے جو ہے 5-10 منٹ کے اندر یہ بیان کر دی جائیں گی۔ آمین بالسر کی وجوہ ترجیح، ہم کہتے ہیں کہ آمین ایسا آواز ہونی چاہیے۔ دیکھیں اس کی جو پہلی وجہ ترجیح وہ یہ ہے کہ آمین بالسر جو ہے اوفق بالقرآن ہے، قرآن کریم کے زیادہ موافق ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا، خفیہ کی وجہ سے، یعنی دعا ہو تب بھی اور ذکر ہو تب بھی، تو آمین بالسر جو ہے اوفق بالقرآن ہے، قرآن کریم کے زیادہ موافق ہے۔ اگر دعا والی حیثیت کو دیکھیں تب بھی، اور اگر اس کی ذکر والی حیثیت کو دیکھیں تب بھی۔ اور نمبر 2 جہر والی جو احادیث ہیں، صحیح احادیث بھی ہیں جہر والی، لیکن جہر والی جو احادیث ہیں ان کو اگر تعلیم پر محمول کر لیا جائے تو دونوں احادیث میں تطبیق ہو جائے گی۔ ہم کہتے ہیں جو جہر والی حدیث ہیں وہ کس پر معمول ہیں؟ تعلیم پر معمول ہیں۔ نبی علیہ السلام کا ہمیشہ کا عمل وہ ایسا آواز سے کہنے کا تھا، وہ جو آپ نے اونچی آواز سے کہی تھی وہ تعلیماً کہی تھی۔ اب دونوں حدیثیں اپنی جگہ پر کیا ہو جائیں گی؟ درست ہو جائیں گی، تو دونوں حدیثوں میں تطبیق ہو جاتی ہے۔ اور نمبر 3 علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، یہ جو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اس کے فرمان کی روشنی میں 2 خلیفہ راشد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آمین کیا کرتے تھے؟ یہ ایسا آواز سے کہتے تھے۔ تو خلفاء راشدین کے فیصلے کو دیکھا جائے تب بھی آمین کیا ہے؟ ایسا آواز ہونی چاہیے۔ اور اکثر صحابہ کرام کا عمل کون سا تھا؟ اکثر صحابہ کرام کا عمل بھی کس کا تھا؟ وہ آمین ایسا آواز سے کہنے کا تھا، لہٰذا آمین کیا ہونی چاہیے؟ ایسا آواز ہونی چاہیے۔ اور نمبر 5 کوئی امام ایسا نہیں گزرا جس نے آمین بالسر سے آمین بالجہر کی طرف رجوع کیا ہو۔
یعنی پہلے وہ آمین بالسر کا قائل تھا، اس کے بعد آمین بالجہر کی طرف چلا گیا، ایسا نہیں ہوا۔ ہاں ایسا ہوا ہے کہ آمین بالجہر کا قائل امام تھا اور اس نے جو ہے آمین بالسر کی طرف رجوع کر لیا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے امام مقتدی دونوں آمین اونچی آواز سے کہیں، لیکن بعد میں انہوں نے مقتدی کی آمین کی طرف رجوع کر لیا، فرماتے تھے کہ مقتدی کو آمین اونچی آواز سے نہیں کہنی چاہیے۔ تو دیکھیں اس میں بھی کیا ہے، آمین بالجہر سے کس طرف رجوع ہوا ہے، آمین بالسر کی طرف رجوع ہوا ہے، آمین بالجہر سے آمین بالسر کی طرف رجوع نہیں ہوا۔ تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آمین کیا ہونی چاہیے، ایسا آواز سے ہونی چاہیے، یہ بھی اس کی وجہ ترجیح ہے۔ اور غیر مقلدین نے جو اس مسئلے کے اندر جھوٹ سے کام لیا ہے، دیکھیں آپ ان کے بڑے بڑے حضرات ہیں، علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں، وہ کیسے وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ غیر مقلد ان کے ایک عالم ہے بدیع الدین راشدی، اس کے مقالات چھپے ہیں، مقالات راشدی جلد 2 صفحہ 74 پر اس نے یہ بات لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہری نماز میں ہمیشہ بلند آواز سے آمین کہتے تھے، جہری نماز میں ہمیشہ بلند آواز سے آمین کہتے تھے، اور حوالہ دیا بخاری کا۔ اب بخاری کے اندر یہ بات موجود ہی نہیں ہے کہ نبی اسلام جہری نماز میں ہمیشہ آمین اونچی آواز سے کہتے ہیں، نہ اونچی آواز سے کہنے کا ذکر ہے نہ ہمیشہ کا ذکر ہے، اور اس نے حوالہ بخاری کا دیا ہوا ہے، آپ اس کی کتاب اٹھا کر دیکھیں تو یہ صریح جھوٹ ہے، اس بخاری کے اندر ایسی بات موجود نہیں ہے۔ نمبر 2، ان کے شیخ الحدیث محمد علی جہاں، یہ شیخ الحدیث صاحب کا حال ہے، اس نے کتاب لکھی صراط المصطفیٰ، اس میں اب بخاری کے اندر حدیث ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام زہری کا فرمان نقل کیا امام بخاری نے، اس میں یہ ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول آمین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے تھے۔ دیکھیں اتنی بات ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول آمین، آپ آمین کہتے تھے۔ اس نے اس کے تحت لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمین اونچی آواز سے کہتے تھے، اونچی آواز کا ذکر ہی نہیں تھا، الفاظ کے اندر جہر کا ذکر ہی نہیں ہے، لیکن ترجمہ کیا کیا اس نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمین اونچی آواز سے کہتے تھے، جبکہ حدیث کے اندر جو ایسے الفاظ موجود نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمین اونچی آواز سے کہتے تھے۔ اور نمبر 3، نور حسین گرجاکھی، اس کی ایک رسالہ ہے آمین بالجہر کے بارے میں، یہ بھی ان کا ایک مناظر گزرا ہے آمین بالجہر۔ اس نے کیا لکھا، اس میں کہتا ہے صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ آمین بالجہر کہا کرتے تھے، اور لوگوں سے بھی یہی کہا کرتے تھے کہ آمین بلند آواز سے کہا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی طرف منسوب کر کے یہ بات لکھی ہے کہ صحیح بخاری کے اندر یہ بات موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ آمین اونچی آواز سے کہا کرتے تھے، اور لوگوں سے بھی کہا کرتے تھے کہ آمین اونچی آواز سے کہو۔ اب بخاری کی جو عبارت ہے میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، اس سے آپ دیکھیں کہ اس کو یہ ترجمہ بنتا ہے۔ بخاری کے اندر امام نافع کا قول نقل کہ امام بخاری نے کان ابن عمر رضی اللہ عنہما لا یدعہ ویحزہم، لا یدعہ، عبداللہ بن عمر آمین کو نہیں چھوڑتے تھے، ویحزہم، اور لوگوں کو بھی اس کو پر برانگیختہ کیا کرتے تھے کہ آمین کہو۔ اب دیکھیں اس کے اندر جہر کی بات ہے، دوام کی بات ہے، کوئی دیکھ 2 لفظ ہیں لا یدعہ ویحزہم۔ اب اس کا ترجمہ انہوں نے یہ کیا کہ ہمیشہ بلند آواز سے آمین کہا کرتے تھے اور لوگوں سے بھی کہا کرتے تھے کہ آمین کہو، حالانکہ بخاری کے اندر یہ بات موجود نہیں ہے۔ نمبر 4، محمد یوسف جے پوری، اس کی وہ کتاب حقیقت الفقہ، حقیقت الفقہ کے اندر اس نے یہ بات لکھی ہے کہ ہدایہ جلد 1 صفحہ نمبر 365 پر آمین بالجہر کے اس بات میں بہت ساری حدیث ہیں، حالانکہ ہدایہ کے اندر یہ حدیث ہے ہی نہیں۔ کہتے ہیں بہت ساری حدیث ایسی ہیں ہدایہ کے اندر کہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آمین اونچی آواز سے کہنی چاہیے، حالانکہ ہدایہ کے اندر یہ بات موجود ہی نہیں ہے۔ اور دوسری جگہ پر لکھا نمبر 5، کہتا ہے کہ ہدایہ میں امام ابن حمام نے کہا ہے کہ آمین بالسر کی حدیث ضعیف ہیں۔ ہدایہ کے اندر امام ابن حمام نے کہا ہے کہ آمین بالسر کی حدیث کیا ہیں، ضعیف ہیں، حالانکہ ہدایہ 6 صدی کی ہے اور ابن حمام جو یہ 9ویں صدی میں گزرے ہیں۔ اب 9ویں صدی کا بندہ وہ 6 صدی کی کتاب میں کیسے لکھ کر آ گیا ہے؟ امام حمام یہ جو 300 سال بعد گزرے ہیں، کہتے ہیں ہدایہ کے اندر ابن حمام نے لکھا ہے کہ آمین بالسر کی حدیث کیا ہیں، ضعیف ہیں۔ مطلب کوئی تحقیق نہیں ہے، بس عوام کے سامنے اس کو پیش کر دی ہے کہ ان کے اندر جو نا کیا کچھ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ غیر مقلدین کے 5 ایسے جھوٹ ہیں جو انہوں نے اس مسئلے کے اندر بیان کیے ہیں۔ باقی غیر مقلدین سے چند سوالات ہیں، یہ سوال الگ سے لکھے ہوئے ہیں، تو وقت ہو گیا، استاد محترم انتظار میں ہیں، تو یہ کسی وقت اگر آپ کو موقع ملے تو یہ فورس شیخ امین صاحب کے پاس موجود ہوں گی، ان سے آپ یہ بالکل واضح اور آسان سوال ہیں جو ان سے کرنے ہیں مسئلہ آمین کے بارے میں۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔